قاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغات ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغات نہایت گہرے گھنے شاخوں والے سرسبز اور شاداب ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغات میں 2 چشمے ہیں جو دور تک بہتے چلے جاتے ہیں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے آج کے گیسٹ اسپیکر جناب پروفیسر احمد رفیق صاحب ہیں۔ آپ 15 اپریل 1941 میں پیدا ہوئے، گورنمنٹ کالج لاہور سے پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ کئی سال تک کالج کی سطح پر تدریس سے وابستہ رہے۔ مغربی اور مشرقی علوم کے گہرے مطالعے کے بعد، جن میں ادب، فلسفہ، تاریخ اور تقابل ادیان جیسے علوم شامل ہیں، آپ نے سال ہر سال خاص طور پر صرف قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ ملک کے اندر اور ملک سے باہر اسلام کے فلسفہ حیات پر لیکچر دیتے ہیں۔ انہیں 21ویں صدی کا سینٹ اور اسلام میں خدا کے تصور پر سب سے معتبر اسپیشلسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ علمی اور تحقیقی کاوش اور عملی زندگی میں صرف خدا ہی اولین ترجیح ہے۔ آپ کی چند اہم کتابوں میں مقدمۃ القرآن، جہاں سورج نہیں ڈھلتا، حقیقت منتظر، اسلام اور عصر حاضر، یہ آسماوی رستہ ہے، بست و کشاد، پس حجاب، پیمان ازل، ماورائے سراب، آسن تقویم، علامات، نقوش سدرائے جمال، چراغ سر راہ، سلطان نصیر اور استفسارات شامل ہیں۔ تازہ ترین میں سفر آخر شب ہے۔ آج کا لیکچر
اسلام میں حلال و حرام کا تصور کے موضوع پر ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے۔ جناب پروفیسر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خادم و حضرات، یہ خوش طبعی تو ہمارے ساتھ جاری رہتی ہے۔ بجلی کا آنا جانا تو کسی پرانے فارسی اور اردو کے محبوب کی طرح ہو گیا۔ I am especially very thankful to you all for inviting me here، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں ان لوگوں سے مل رہا ہوں جن کے لیے حلال و حرام کے کانسیپٹس بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کیونکہ حلال و حرام کا براہ راست تعلق عدل و انصاف سے ہے، اور عدل و انصاف کا براہ راست تعلق ایمان سے ہے، تو آپ پر دنیاوی ذمہ داریاں تو ہوں گی، مگر آپ کی ملازمتوں کا، کارکردگی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ خدا و رسول سے اکاؤنٹیبلٹی پر بھی ہے۔ یہ امپورٹنٹ امر ہے کہ ہم دیکھیں کہ حلال ایمان کے بغیر نہیں، اور حرام جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے ایمان کی کمی سے ضرور ہوتا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایمان ایک پائیدار حالت میں نہیں رہتا، یہ کمی اور بیشی کا شکار رہتا ہے، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ جہاں آپ کسی ایسی انسانی کمزوری یا شیطانی بہکاوے کا شکار ہوئے، وہاں ایمان جو ہے یہ اپنے توازن کھو جاتا ہے۔ پھر جب آپ نے رجوع کیا، توبہ کی، خدا کے حضور ایک بندے کی طرح حاضر ہوئے، اسے میں عالم بالا کا اصلی اور حقیقی حکمران سمجھ کر اس سے استدعا کی، گزارش کی، تو پھر خداوند کریم ہر حال میں بخشنے والا۔ خادم حضرات، بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ایک آیت قرآن حکیم اتری تو پورے کے پورے مدینہ میں خوشی کی بے حد و حساب لہر دوڑ گئی، اور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت سے سارے اصحاب اتنے خوش ہوئے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ وہ آیت کریمہ کیا تھی کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر میرے بندوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ تم نے بہت گناہ کیے، بہت خطا کار ہوئے، بڑے ظلم و ستم ہوئے، تم نے اپنی حقیقت نہ پہچانی، تم خسارے کا شکار ہو۔ خادم حضرات، خدا گناہ کے لیے خسارے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ بیلنس جو انسان کو زندگی سے گزرتے ہوئے چاہیے ہوتا ہے، جب وہ بیلنس نقصان میں پڑ جائے، نفع و نقصان میں، حلال و حرام میں پڑ جائے، تو انسان خسارے میں چلا جائے۔ تو پروردگار نے گناہ کا ذکر نہیں کیا، ارشاد فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے بہت اسراف کیا، جائز چیزوں کو ناجائز خرچہ، عمر کو گریزاں کر دیا، جس عمر کو بہت عرصہ رہنا چاہیے تھا تم نے اسے جلدی کر دیا۔ یہ خاتون حضرت حرام کی صفت ہے کہ آپ اس عمر کو ضائع کرتے ہو جس عمر کو آہستہ روی سے اپنے مقام کمال تک جانا ہوتا ہے، جلدی میں، عجلت میں، اور ایک اسی رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں جو پروردگار عالم نے آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ جلدی سے حاصل کرو گے تو عمر تمام ہو جائے۔
ذرا اس کے مطابق ایک حدیث سن لیجئے گا تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ میں کو مفروضی کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت جابر کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رزق کو زیادہ مت پھیلاؤ۔ یہ میں تھوڑی سی آپ کو بعد میں وضاحت کر دوں، مت پھیلاؤ کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہ مرے گا جب تک اس کی آخری روزی بھی اس کو نہ مل جائے جو اس کی تقدیر میں تھی۔ لہٰذا کسب حلال اور ترک حرام میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ خادم حضرات، رزق کو پھیلانے کا ایک مطلب ہے، اگر ایک شخص کے نصیب میں ایک مقررہ رزق لکھا ہوا ہے اور آپ اس عجلت میں ہو کہ اس جلدی کو اس میں جلدی ڈال دو اور اس کو جلدی حاصل کرو، اس کے لیے جائز و ناجائز کی تفریق اٹھا دو، تو آپ یقین کرو کہ آپ اپنی عمر میں کمی کر رہے ہیں۔ جس رزق کو آپ نے 70 سال میں حاصل کرنا تھا، جس رزق میں آپ کی ایک ٹھنڈی میٹھی ایک روش جاری تھی، اس کو آپ نے یہ سوچا کہ میں زندگی کے تقابل میں آ کر، اپنی ضروریات کے مسائل میں آ کر، اپنی اشتہائے زندگی میں آ کر، اپنے خطرات کو سمیٹتے ہوئے آپ نے اس سے جلدی جلدی اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی عمر تمام کر لی، تھوڑی کر لی، 70 کو 40 برس کر۔ صرف یہی نہیں خاتون حضرات، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس رزق کو حاصل کرتے ہوئے اس کے انجام و عواقب پر ہماری نظر نہیں جاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک وقتی سہولت جو ہے یہ اتنی بڑی ہے اور ہمارا وقتی تعیش اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر یہ عذاب 3 نسلوں تک جاتا ہے۔ رزق کی خرابی کا جو عذاب ہے 3 نسلوں تک جاتا ہے، گھروں تک جاتا ہے، ایٹیچیوڈز بدل جاتے ہیں، خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کی تعلیمات کے رخ بدل جاتے ہیں، آپ کے بچوں، آپ کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں تک وہ اثرات جاتے ہیں، اور کوئی شخص بھی بالآخر اس بیلنس شیٹ میں رزق حرام کے بعد نفع لے کے نہیں نکلتا۔ خادم حضرات، ہم سب ناقدر لوگ تھے، بڑے کمتر، بڑے بڑے خاندانوں کے ہمارے نام تھے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آبا و اجداد پہ فخر کرنا ہماری عادت تھی، ہماری رسم ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے ایک نظریے کے اوپر ہم اپنے پتہ نہیں کتنے بڑے نقصان کر لیتے ہیں۔ ہماری سوچوں میں بھی حرام و حلال ہوتا ہے۔ جب ایک غلط سوچ پہ ہم توکل کریں گے، ہمارا فکری اعتدال بگڑے گا، تو وہاں بھی ہمارے بیلنس سے شارٹ ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ کا آپ احسان دیکھو، کتنا بڑا احسان تھا کہ ہمیں احساس کمتری سے نجات دلانے کے لیے پروردگار نے ہمیں ایک اور ناطہ داری بخشی، ایک ایسا رشتہ بخشا جس میں جملہ مسلمان فخر کر سکتا ہے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کی ملت ہو، اپنے باپ ابراہیم کی۔ خاتون حضرات، یہ انوکھا رشتہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہوا سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلمان رکھا گیا۔ جو بھی مسلمان ہے اس کا ظاہری نسب چاہے جو کچھ بھی ہو، اس کا اصلی نسب جو ہے کہ وہ اولاد ابراہیم ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ تو پھر جب اللہ نے ابراہیم کو آزمائش میں پورا پایا اور فرمایا کہ ابراہیم، میں نے تمہیں پوری جملہ انسانیت کا امام مقرر کیا، میں نے تمام نسل انسان کا تمہیں امام مقرر کیا، تو حضرت ابراہیم کے دل میں اپنی اولاد کا خیال آیا، وہ اولاد جو مسلمان کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اللہ نے ان کی اولاد کو نام دیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے پروردگار، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو مدت آخر تک، قیامت تک میری نسل سے آئیں گے، وہ بھی تو آخر میری ہی ملت ہوں گے، اور میرے
اپنی اولاد کی امت محمد سے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم میں سے ہیں اور دعائے ابراہیم میں سے ہیں. حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار انہی نسلوں میں سے انہی لوگوں میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھا جو تیرے لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک صاف کرے، تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور خاتون حضرات، جب اللہ کے اس رسول نے دعا مانگی کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، تو خدا نے ایک ہی جملے میں بات کر دی. فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ تو اپنے وقت کا اپنی امت و ملت کا امام ہے، مگر اے ابراہیم ہم ظالموں سے عہد نہیں باندھیں گے. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد تیری اولاد میں جو ظالم ہوگا، جو مسلمان ظالم ہوگا، اس کو ہمارا عہد نہیں پہنچے گا. اور خواتین و حضرات، ظلم تو پھر کسب حرام سے آتا، اور حضور کی حدیث گواہ ہے کہ یہ ظلم نہ صرف دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے بڑا یہ ظلم اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے کم کرتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو شاید علماء کے یا تو علم میں نہیں ہوتی یا آپ تک پہنچائی نہیں جاتی. عمروں کا راز ایک تو آپ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس شخص کو پراپر عمر پانی ہے، مکمل عمر پانی ہے، بیماریوں سے نجات یافتہ عمر پانی ہے، جس نے اپنے اولاد کی فلاح و بہبود پانی ہے، جس نے اپنے گھروں میں حلال کی رست و خیز دیکھنی ہے اور کمال فن دیکھنا ہے اور محبت و مروت کی عہد و پیمان دیکھنے ہے، جس نے شرافت و اخلاق کی پاسداری دیکھنی ہے، وہ کبھی یہ نعمت حرام کے رزق سے نہیں پا سکتا. خصوصیت یہ صرف اور صرف حلال میں ہی ہوگی. خدا کا خوف ہوگا، عدل و انصاف ہوگا، محبت ہوگی، مروت ہوگی، صبر ہوگا، استقامت ہوگی، پراپر کمٹمنٹ ہوگی. اور خواتین و حضرات، ان گھروں میں مہمان نوازیاں ہوں گی، اللہ واسطے خرچ کیا جائے گا. اللہ پھر ان کو ایسے ذرائع سے دیکھا جس کا ان کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت امام زین العابدین کی ایک روایت ہے، شاید آپ کو بھی طول عمر عزیز ہو، اور میں ایک وہ بات ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت الامام نے فرمایا جب مہمان آ جائے، ویسے تو بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس فورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ مہمان ہی ہوتے ہیں، میزبان کبھی نہیں ہوتے، مگر اگر وہ مہمان آ جائے تو امام زین العابدین نے فرمایا اگر کوئی مہمان آ جائے اور اس کے ساتھ تم بیٹھو اور اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر مہمان بیٹھتا ہے تو خدا وہ وقت تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے. کتنا آسان نسخہ کہ خدا وہ وقت تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے جتنا وقت تم مہمان کے ساتھ صرف کرتے ہو، جتنا عرصہ. مگر یہ بھی خواتین و حضرات ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا دشمن بہت بڑا ہے. ایک شخص ابھی کل ہی پوچھ رہا تھا کہ ہر فتنے کے پیچھے ایک انگیخت ہوتی، ایک ایسا جذبہ جس کی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ نادیدہ جنات سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر وہ جن جو صبح و شام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہر وقت ہمیں اکساتے ہیں، جو دنیاوی خواہشات کی شکل میں آتے ہیں، جو آرزو کا فریب دیتے ہیں، تلک امانیہم، جو ہمیں ایسے ایسے خواب و سراب دکھاتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. اور بڑی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں آپ کا خیال ہوگا شیطان آپ کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ولیوں کو بھی بہکاتا ہے. اتنے بڑے اس کے پاس ٹیکٹکس نہیں ہیں، وہ بڑی چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتوں میں آپ کو فریب دیتا ہے. معمولی بات آپ اسے نگلیکٹ کر دیتے ہو، آپ کاشس نہیں ہوتے ہو، نگران نہیں ہوتے ہو، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کیا کروں. میں خواتین و حضرات جب تعلیم چھوڑ گیا تو میں
ایک چھوٹی سی دکانداری تھی میرے والد صاحب کی، میں ادھر بیٹھ گیا۔ میں 18 سال کی تعلیم کے بعد کچھ اسی بات سے بیزار ہوا کہ عمر انگریزی پڑھاتے گزر گئی تھی۔ بیسیکلی آئی واز اے پروفیسر آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر۔ تو میں نے سوچا چلو گھر بیٹھتے ہیں، بہت پڑھا لی انگریزی، تو آپ کو خدا و رسول کی بات سوچتا ہوں، پڑھانے کی کبھی نہیں سوچا۔ تو وہ میں بزنس میں چلا گیا۔ میں یہ بڑا اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ دو دشمن خدا و رسول ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہلکی ہلکی آزمائشیں شروع کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو ایک گاہک آ گئی، بڑی خاتون، اندھی سی تھی، بوڑھی بہت تھی۔ تو اس نے مجھے کہا فلاں پیالیاں ہیں؟ میں نے ادھر دیکھا، میں نے کہا ہاں ہیں۔ تو کہنے مجھے دے دو۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک پیالی اوپر سے مرکی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی مرک سے۔ میں نے کہا تو بوڑھی عورت ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آئے گا، تو ایسے کرتا ہوں کہ اس کو دے دیتا ہوں، پیسے کم لے لیتا ہوں۔ جب میں قریب ہوا تو میں نے کہا یار اچھی بدبختی ہے، یہ فتنہ روزگار اس وقت کہاں سے آپ موجود ہوا؟ تو میں نے کہا یار تم تو بہت بڑے شیطان ہو، اتنی شیطانی تم نے کہ ایک چھوٹی سی بات پہ تم میری ساری پڑھائی لکھائی غارت کر رہے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے پہلے اس بڑھیا کو بتانا، میں نے رزق حلال کھانا ہے اگر، تو میں اس بڑھیا کو بتاؤں گا۔ تو جب میں اس کے قریب گیا، میں نے سوچا اگر اس کے بعد بھی میں 10 روپے کم کر دوں گا، اتنا چلو میرا لاس ٹھیک ہے۔ تو اس بڑھیا کو میں نے انگلی لے کے نا اس پیالی کی نکڑ پہ رکھا، میں نے کہا بڑھیا یہ دیکھی سر ٹوٹی ہوئی ہے بی بی، اور تو اگر چاہے تو میں اس کے پیسے کم کر۔ مجھے خادم حضرات آج تک اس کا جواب یاد ہے، وہ کبھی نہیں بھولا۔ تو اس نے مجھے کہا روٹے نہ کیا ہونا، یہ اس نے آگے سے مجھے پٹواری میں کہا، انہوں نے کہا روٹے نہ کیا ہونا، میں نے 5 روپے کٹ دے سا۔ اچھا سوچتے کہ میں نے 10 روپے کم کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس نے 5 روپے کٹ دے سا۔ میں کہا 5 نہیں تو 15 کٹ دے سا، اللہ سے چک دے ٹر دی ہو۔ اور پھر میں نے اس خبیث کو کہا، میں نے کہا یار واقعی تو بڑا شیطان ہے، اتنی معمولی سی بات پہ تو کتنی شاندار تو نے ٹیکنیک استعمال کی ہے، اور کس وسوسے میں انسانوں کو ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے لوگوں کی اور صفات والے کی ایک عجیب سی نشانی سی بتائی ہے۔ فرمایا جب ان کے دل سے وسوسہ شیطان گزرتا ہے تو وہ چونک پڑتے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک وسوسہ شیطان جب گزرے گا تو فرسٹ آف آل یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آٹومیٹک سسٹم آن نہ ہو جائے، وہ گلمپس ضرور دے گا کہ it's not all right, it's not fair, it's wrong، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک وارننگ ضرور ایشو کرے۔ اور خاص طور وہ لوگ جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اور جن کے اعمال بھی بظاہر خدا کی طرف ہوتے ہیں، ان کے دلوں سے یہ ضرور گزرتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ پھر ایگزوبرنٹ ہوتا ہے، خدا نے کہا حلال بہت کم ہے، حرام بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے جب زیادہ ہوگا تو ایک جملہ آپ ضرور بولو گے، کیا کریں جی ہر طرف یہی تو ہو رہا۔ کیا پھر انصاف کی جو حص ہے انسانوں میں نہیں خالی ہوتی، جانوروں میں بھی ہوتی ہے، ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کام ہو رہا ہے کار حرام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انگلینڈ میں بہت سارے سائیکالوجسٹ ڈاکٹرز اکٹھے ہوئے بندروں پہ، کیپوچن منکی پہ تجربہ کر رہے تھے۔ وہ تجربہ یہ تھا کہ ایک بندر کو انہوں نے کیلا خراب دیا، ایک کو اچھا دیا۔ وہ اچھے والے بندر تو مست ہو گیا کیلا کھانے، جو برے والا وہ جو کیلا تھا اس کے بندر نے نہ صاف نہ کر دی کہ یہ کیلا میں نہیں لیتا۔ اور اس کے بعد جو اچھل کود اس نے مچائی، جو رولا شولا ڈال، جیسے سیاست میں ہوتا ہے، تو بہت سارا رولا شولا ڈالا۔ اتنے میں اور بندر اتر آئے اور ان کی نادیدہ گفتگو جاری ہو گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد سائیکالوجسٹ نے یہ دیکھا کہ تمام کے تمام بندر اچھل کود کے بار بار اس کے منہ پہ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ خیں خواں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ناانصافی ہے۔ بالآخر انہوں نے وہ کیلا بدل دیا
اور اس کو اچھا کھیلا دیا. اچانک ایوری تھنگ واز سائلنٹ, پیسفل, کمفرٹیبل. تو وہاں سے انہوں نے ایک تمام نفسیات دانوں نے ایک قانون نکالا کہ انصاف باہر سے نہیں آتا, انصاف کو قائم نہیں کرتا, یہ انسان کے باطن میں ہر صورت محفوظ ہوتا ہے. ہر انسان اور ہر جانور کے باطن میں یہ انسٹنکٹیو شعور میں شامل ہے, یہ ہمارا جبلی شعور ہے. ہماری خسرتوں میں سے جو دانستہ یا نادانستہ ہم ہر ناانصافی کی مزاحمت کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جب آگے بڑھتا ہوا زندگی گزارتا ہے تو اس نے اس انصاف کو یا مستحکم کرنا ہوتا ہے یا غیر مستحکم کرنا ہوتا ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہمارے سرجہان کو یا تقویت دیتا ہے یا کمزوری دیتا ہے وہ ہمارا رزق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جیسے آپ نے پہلے سنا, اور میں اس کو چھوٹی موٹی حدیث نہیں سمجھتا, اگر کسی انسان کو اس بات کا علم ہو کہ رزق حرام اس کی زندگی کم کر رہا ہے اور جو رزق اس نے ایک طویل مدت میں حاصل کرنا ہے, اس نے خدا کی طرف سے انعام زدہ زندگی میں جو اس نے حاصل کرنا ہے وہ اسے کتنی جلدی اپنی حماقتوں سے ضائع کر دیتا ہے, تو اتنا بڑا خسارہ کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد جب یہ آیت اتری کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو, اچھی کوالٹی کو ضائع نہ کرو. جو صلاحیت اللہ نے تمہارے باطن میں خیر کی رکھی ہے اس کو اس ناخیر میں حلال کی رکھی ہے تو اسے حرام میں مت ڈالو. اور اگر ڈال دیا تو دیکھیں بغیر اس کے ہماری گزر نہیں, ہم انسان ہیں اور ہمارے کوئی نہ کوئی خطا ہو جائے گی. اگر ایسا ہو گیا تو اس کو مستقل روایت نہ بناؤ, پلٹنے کی کوشش کرو. تو خدا کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے, جبرن ہو جائے, ذہنن ہو جائے, اجلتن ہو جائے, تو پھر واپس پلٹو اور خدا کی طرف آؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ایک ایسا بڑا قانون اللہ نے دیا جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اصحاب اتنے خوش تھے کہ ایک دوسرے کے مبارکباد دیتے تھے کہ اس آیت کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کرتا ہے, کسی قسم کی اس میں تخصیص نہیں ہے. جمیعا مکمل تمام گناہ معاف کرتا ہے, بشرطے کہ تم کسی کو اکاؤنٹیبل ہو جاؤ, بشرطے کہ تم اپنے حساب کتاب کو کسی دنیاوی اتھارٹی کے سامنے نہ رکھو بلکہ تم اس پروردگار عالم کے سامنے رکھو جس نے تمہیں زندگی بخشی, جس نے تمہیں پہلا سانس دیا, جس نے تمہیں آخری سانس. خدا کو ایک بڑا گلہ رہتا ہے ویسے لوگوں میں, وہ کہتے ہیں ان کی عقلیں درست نہیں. میں نے ان کو عقل دی تھی کہ صحیح ترجیحات کا انتخاب کرو. بدقسمتی سے یہ ان کو ترجیح بنانی ہی نہیں آتی. کہتے ہیں ایسٹس گن لو اپنے ایمان کے مطابق. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا خاتون و حضرات جو خدا کو نہیں مانتے, ان کے لیے شاید دلیل دوسری ہوگی, ان کے لیے شاید ہمارے پاس مختلف قسم کے اقوال ہوں. ان کو آپ خدا, میں نے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں خدا نہیں مانتا, تو میرے ساتھ ایک بڑے پرانے مسن بزرگ کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ ایک صادق و امین نے کہا ہے کہ اللہ ہے. تو وہ آگے سے ہنس کے کہنے لگا کہ میں خدا نہیں مانتا تو میں رسول کہاں سے مانوں گا. تو خاتون حضرات یہ بھی ایک قسم ہے لوگوں کی, شاید ان سے ہماری گفتگو ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ایک سختی رکھی ہے علم کے موضوع پہ کہ ہر بندہ ڈسکشنز آف ریلیجن کے قابل نہیں ہوتا, اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے. پرٹیکولرلی کہا کہ اس کے چند اصول ہیں, مذہب پہ گفتگو کے چند بڑے معتبر اصول ہیں, اور اگر کسی کو مکمل نہیں ہوگا
حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آ گیا تو اس نے کہا ابن عباس میرا دل کرتا ہے میں مذہب کی بڑی تبلیغ کروں. تو آپ نے پوچھا قرآن کتنا پڑھا ہے؟ کتنا بس پڑھا ہے؟ عرب تو تھا ہی وہ، کہتے پڑھا ہے. تو اس کا تراجم اور تفسیر کتنی پڑھی ہے؟ اس نے کہا ابن عباس تھوڑی بہت تو پڑھی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ سیرت اور فقہ اور مغازی کتنے پڑھے ہیں؟ ابن عباس اب اتنے تو نہیں نا زیادہ پڑھے، مگر پڑھے ہیں، پھر بھی میرا دل کرتا ہے میں تبلیغ کروں. تو ایک کوڑا تھا ان کے ہاتھ میں، آپ نے 2 مارے ان کو، کہنے کہ واپس جا اور پوری تعلیم حاصل کر، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی، مغازی کی، اسماء اور رجال کی، اور اس کے بعد بھی تجھے اجازت نہیں ہے تبلیغ. خادم حضرات، وجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت ایک قسم کا آدمی سامنے نہیں پاتے اور ان کی عجیب و غریب تصورات ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک اگر فرض کرو آپ ایک ایسے شخص کے پاس چلے جاؤ جو اپنے ماڈرن علوم پر بڑا نازاں ہے، آپ تو اس کی لینگویج نہیں سمجھتے. اگر وہ ایٹامک فزکس کے حوالے سے بات کرے گا، یا اگر آپ کاسمولوجی کی ریفرنس سے، کائناتی علوم کی ریفرنس سے بات کرے گا، یا وہ جینیاتی علوم کی ریفرنس سے، جینیٹکس کی ریفرنس سے بات کرے گا، اگر آپ تو اس کے جانتے ہی نہیں ہیں، ریفرنس ہی نہیں جانتے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کو جاہل سمجھ کر آپ کے مذہب سے بھی گریزاں ہوگا اور یہ طنز بھی کرے گا کہ کیا خدا و رسول کو یہی لوگ ملے ہیں. اگر اس قسم کے لوگ ایک عام سول سروس کے انتخاب میں، حکومتیں کتنے بڑے عالم کو مانگتی ہیں، بڑے دانشوروں کو جانتی ہیں، ان کو تربیت دیتی ہیں، آپ کو تربیت دیتی ہیں، عدل و انصاف کے استحکام کے لیے آپ کو 2 4 سال ٹریننگ لینی پڑتی ہے. پھر جو اتنے بڑے ڈسپلن کو جائے گا، جو خدا کی بات کرے گا، مذہب کی بات کرے گا، حلال و حرام کی بات کرے گا، عدل و انصاف کی بات کرے، اس کا بھی تو کوئی علم ہونا چاہیے. تو خدا نے یہ قید رکھ دی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، ہے کہ بلاؤ اللہ کی طرف، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ علم و حکمت سے بلاؤ. بغیر علم مت بلاؤ، بغیر حکمت مت بلاؤ. اگر تم نے لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وبالموعظۃ الحسنۃ. اور دوسری شرط اس سے بھی کڑی ہے کہ ایسی آواز سے اذان نہ دو کہ مؤذن کی اذان سے نمازی بھاگ جائیں. آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی نے واقعہ لکھا تھا ایک، کہ پھر ایک مولوی لائے بڑے شوق سے ایک پنڈ والے، اور بڑے پیسے بھی خرچے اس پہ، ان کو بڑا شوق تھا مسجد آباد کرنے کا. جب مؤذن نے اذان دی تو لوگوں کے دل دہل گئے کہ یہ خوفناک آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر اتنے سے زیادہ پیسے دے کر ان بیچاروں سے ان کی رہائی حاصل کی. تو ایک لہجہ، ایک انداز تکلم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. خدا کے لیے بہتر اور خوبصورت بات کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ نے شرط رکھی ہے، نہ صرف یہ کہ علم و حکمت ہو، مگر تیرا انداز گفتگو بھی اچھا. پھول نہیں جھڑ سکتے تو نارملی تو آپ کے لہجے میں بھی، آپ دیکھیے، میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ میں پچھلے کو 20-30 دنوں سے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی بات سن رہا ہوں. مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ ان میں کسی کو بات چیت کرنی نہیں آتی بغیر کسی کاز کے. ہر ایک کی اردو اتنی ناقص ہے، ڈائلاگ اتنے بوگس ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سلامتی کو تو شاید محفوظ کر لیں، مگر کسی کی گفتگو میں رس نہیں ہے، کوئی انداز گفتگو نہیں ہے. عجیب اوٹ پٹانگ اردو بول رہے ہوتے ہیں جس کو سن کے خیال آتا ہے کہ شاید یہ کوئی غیر پاکستانی ہے جس کو نیشنل لینگویج کی ابھی تک کوئی سنوائی ہی نہیں اس کی ہوئی. اور پھر خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو ان وقتوں میں کبھی کبھی بحث کرنی پڑ جاتی ہے، تو صرف اچھی بات ہی ضروری نہیں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جب بحث پڑ جائے، بحث کو خادم و حضرات ہم ڈائلیکٹکس کہتے ہیں. ڈائلیکٹکس کا مطلب ہے جدلیات.
جدلیات کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کی بات کے خلاف، تھیسس کے خلاف اینٹی تھیسس بلڈ کرے، نظریے کے خلاف نظریہ ایک قائم کرے۔ اللہ کی عادت بڑی خوبصورت ہے، ان پڑھ بندے کو نہیں پسند کرتا، سوچنے والے کو پسند کرتا، علم والوں کو پسند کرتا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ غلط ہے کہ کسی کا بلائنڈ فیتھ ہے مجھ پر، جو بلائنڈ فیتھ والا ہے اس کی طرف تو میں نظر بھی نہیں کرتا، میں تو اسے سرے سے دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، کہ میں اندھوں اور بہروں کی طرح جو میری کتاب پہ غور کرتے ہیں میں ان پر نظر بھی نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کس بات پہ غور کرتا ہے؟ کہتا ہے لیہلک من ہلک عن بینۃ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، ویحیی من حی عن بینۃ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ ان اللہ لسمیع علیم، تمہارا اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ کوشش ضرور کرو اس کے بارے میں کچھ جاننے کی، بیٹھے لوگوں کے پاس، اور جب بحث اور مباحثہ ہو جائے تو تم بہتر انداز اختیار کرو، جھگڑالو انداز نہ اختیار کرو۔ یہ جھگڑالو انداز خاتون و حضرات کیسا ہوتا ہے کہ لارڈ برٹن رسل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب دو آدمی بحث کرتے ہیں تو وہ اگر سالہ سال بھی بحث کرتے رہیں تو آخر میں وہ جیتا ہے جس کی آواز اونچی ہوتی ہے، نہ اس میں دلیل ہوتی نہ عقل ہوتی، بس وہ جیتا ہے جس کی آواز اونچی ہوتی۔ مگر خدا ایسے بحث مباحثے سے منع کرتا ہے، خدا غور و فکر کو مائل کرتا ہے۔ غور و فکر کی وجہ سے ہی ہمارے مذہب کا ہر مسئلہ اللہ کو پلٹ جاتا ہے، چاہے وہ حلال و حرام ہو، چاہے وہ اپنے انصاف و عدل و انصاف ہو۔ تو مقصدیت جو ہے خدا کو پلٹ جاتی ہے کہ کوئی شخص بھی جو اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس کی نیچرل اور اصلی اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے؟ کیا انسان کی طرف جاتی ہے، حکومت کی طرف جاتی ہے، یا خدا کی طرف جاتی ہے؟ اسی لیے خواتین حضرات ایک بڑی خوبصورت آپ کو حدیث سناؤں جس سے آپ کو حلال و حرام میں ایک بہت واضح فرق نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ نے کتاب میں حلال کیا وہ حلال ہے، اور جو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے وہ خاموش رہا وہ معاف ہے۔ خادم حضرات ہمارے ہاں بڑے بڑے نئے مسائل پیدا ہوئے آج کل کے دنوں میں حلال و حرام میں، اتنے سارے بزرگ پیدا ہو گئے ہیں، اتنے سارے مفکرین اسلام اپنی مرضی سے حلال و حرام کر، جوتی اس طرح پہننی حرام ہے، بال اس طرح کرنے حلال ہیں اور حرام ہے، اور پان کھانا حرام ہے حلال ہے، سگریٹ پینا حرام ہے حلال ہے۔ یہاں مراد اللہ کے رسول نے کہ شریعت مطلقہ ختم ہو چکی ہے، اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی حق نہیں رکھتا، کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی حرام کو حلال کرے اور کسی حلال کو حرام کرے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے گفتگو نہیں کی ان کے بارے میں تم بھی گفتگو نہ کرو، تم بھی خام خواہ ان چیزوں پر فتوے نہ لگاؤ، کیونکہ خدا کی دی ہوئی آسانیوں کو لوگوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اللہ کے رسول نے بات نہیں کی ہوئی، آپ ان کے بارے میں حلال و حرام میں فضول چیزیں ایڈ نہ کرو۔ بدقسمتی سے کچھ پیروں فقیروں نے، کچھ علماء نے اپنے سکول آف تھاٹس کی وجہ سے مسلم امہ پر یہ آفت ڈھائی ہوئی ہے کہ بے شمار مکس اپ ہو گیا ہے، اور ایسے حرام جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ان کو حلال کر لیا ہے، اور ایسے حلال کہ جو مسلمانوں میں سہولت پیدا کرتے تھے ان کو حرام کر دیا اپنے نئے نئے مسائل سے۔ اس کے لیے بہرحال آپ کو ایک اوریجنل سورس آف نالج کو جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ حلال مطلق کو حرام مطلق کو دیکھو تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا قرآن خود روز پڑھنا ہی پڑے گا،
اور ایک آدھ کتاب حدیث جس بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہو یا مسند امام الحرمین ہو یا مسند اہل بیت ہو، آپ کو تھوڑا بہت براہ راست نالج اپنے اس مذہب کے رسوخ کو حاصل کرنا ہوگا، تاکہ فالتو لوگ آ کے آپ کے حرام و حلال میں شرکت نہ کرے اور آپ کا ذہن بوجھل نہ کرے۔ خواتین و حضرات، اللہ کی ایک عادت ہے مکس اپ نہیں پسند کرتا۔ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کہ آپ کہو جو حرام ہے نا اس کا ہر ذرہ حرام، جو حلال ہے اس کا ہر ذرہ حلال۔ مگر بعض اوقات بڑی فنی سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اب بہت ساری ایسی ادویات ہیں جن میں شاید لحم الخنزیر بھی استعمال ہوتا ہو یا اس کی فیٹس استعمال ہوتی۔ اب یہ فیٹس جو ہیں کسی پودے سے بھی مل جاتی ہیں، تو ساری دنیا ایک مکمل وجود ہے جسے آپ خنزیر کہتے ہو۔ یعنی آپ قرآن پڑھو، بعض اوقات بڑا مشہور تھا کہ خنزیر کا نام لینا بھی حرام ہے، مگر قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ اس کا نام پڑھتے ہو تو پھر کیا سوچتے ہو گے؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہو اور اس کا نام آتا ہے تو کیا آپ قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہو؟ یہ وہ مسائل ہیں جو از خود تخلیق کیے گئے ہیں، ان کا شرع کے ساتھ کوئی تعلق۔ جب پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ 4 چیزیں میں نے مطلق حرام کر دی، یہ ایک ریجڈلی ایک تقاضا تھا کہ 4 چیزیں میں نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ حرام مطلق ہے، مگر جس کا ذکر اللہ نے کر دیا، مگر اگر جان اس طرح میں چلی جائے، اگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو خدا کے نزدیک انسانی جان کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور اتنا وقار ہے اللہ کے نزدیک انسانی زندگی کا کہ اگر جان اس طرح میں چلی جائے اور چارہ کوئی نہ رہے تو بقدر ضرورت ان 4 حراموں سے بھی استعمال، اللہ نے کہا فلا اسم علیہ، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم مجبور ہو جاؤ اور جان اس طرح میں چلی جائے تو پھر اگر تم ضرورت کے مطابق ان حرام مطلق چیزوں میں سے کچھ لے لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، میں تم سے مواخذہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے ایک بہتر چیز کی حلت کے لیے، یعنی زندگی کی حرمت کے لیے اور اپنی زندگی کو حلال رکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا تم نے لے لیا ہے تو میں تم پر گناہ عائد نہیں کروں۔ خواتین و حضرات، ان کے علاوہ آپ اتنی متعدد شکلیں حلال و حرام کی دیکھتے ہیں جس کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا۔ Suppose I'm supposed to do my duty actively, carefully، اور میں اس ڈیوٹی کو اتنی کیئر سے نہیں کرتا، بقدر استطاعت نہیں کرتا، بقدر صحت نہیں کرتا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، یہ کار حرام۔ میں آپ کو لطیفاتاً تو نہیں، بڑی یہ میں سیڈ سی مسٹیک تھی کہ میں روز گزرا کرتا تو میں نے دیکھا کہ 2 ماشاءاللہ ہمارے سپاہی جوان جو کھڑے تھے گورنر ہاؤس کے سامنے، وہ میرا ڈرائیور بھی تھا، وہ بھی ایکس فوجی تھا، ایک بندوق کو الٹا کر کے اس کے کو پائیدان سا بنا کر اس پہ اپنے بڑے آرام سے نشست لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بندوق الٹی کر کے اس کا دستے پر اپنے آپ کو متمکن کیے ہوئے تھے دروازے کے اوپر۔ اس وقت بڑا خطرہ تھا، ہر روز کو دن میں 15-16 دھماکے ہو رہے تھے۔ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑی حسرت و یاد سے شاید اندر کا کوئی باغیچہ دیکھ رہے تھے، تو میں نے گزرتے ہوئے میں نے کہا سرور یار مجھے لگتا ہے کل یہاں حملہ ہو جائے گا۔ کہتا جی کو خدا خدا کرو کہ تھوڑے پہ اندر۔ میں نے کہا یار یہ جو میں نے حالت دیکھی ہے نا ان کی اپنے نگرانی کرنے والوں کی، اس سے تو لگتا ہے اس سے زیادہ مجھے ایزی ٹارگٹ نظر کوئی نہیں آ رہا۔
خواتین حضرات اتفاق دیکھو، آپ پتہ نہیں زبان پیلی کالی نیلی اور سفید ہوتی ہے، اس کے اگلے دن ہی اٹیک ہو، اور بہت بڑا اٹیک ہوا گورنر ہاؤس کے پاس. تو مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ از اٹ پاسبل کہ اٹ واز بیکاز آف دیٹ لیک آف پراپر ویجیلنس آن دیئر پارٹ. واز اٹ بیکاز اگر وہ ایکٹیولی ہو رہے ہوتے اور ان کو دیکھنے والا ایک دشمن سمجھتا کہ ایٹ لیسٹ دی پکیٹیئر از ویری ایجائل، ویری اسمارٹ، ویری واچفل، تو شاید وہ حادثہ بچ جاتا. یہ آپ کے بس میں ہوتا ہے اگر یو آر سلیکنگ. مگر مجھے آپ کی بھی مجبوری پتہ ہے کہ فلاں اسماعیل ہے کہ آپ پر گناہ کیوں نہیں. اگر آپ 18-20 گھنٹے اگر ود فٹیگ آپ ڈیوٹی دو گے تو پھر آپ کا قصور مجھے کم نظر آتا ہے. اونگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کوئی کتنا خبردار رہ سکتا، ٹوٹے ہوئے جسموں کے ساتھ کوئی کتنا ایکٹیو رہ سکتا ہے مجھے پتہ ہے. مگر میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بقدر استطاعت اگر کوئی شخص جو ہے ایک اپنا رزق حلال کرنا چاہتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہی شوڈ اسٹے الرٹ فار دی ٹائم. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رزق کی اس لمٹ تک حفاظت کر سکتا ہوں. پھر اگر کوئی کمزوری آ جائے تو فلا اسماعیل ہے، خدا معاف کرنے والا ہے. پروردگار عالم نے، ویسے تو آپ اولیاء اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں، سارے پولیس فورس ہو سکتے ہیں، بلکہ جتنا ان کے لیے ولی ہونا آسان ہے ہمارے لیے کوئی خاص آسان نہیں ہے. مگر ہے کہ 4 خصلتیں اپنانی پڑیں گی. وہ بڑی مزے کی ہیں، سادہ سی، شاید مشکل نظر آئیں. ایک تو امانت کی حفاظت. ویسے بھی میرا خیال یہ ہے کہ پولیس ہوتی ہے امانت کی حفاظت کے لیے، مگر ہے بڑے تعجب کی بات، کبھی میں خبر پڑھتا ہوں نا جی ادھر، تو اس کے اوپر عنوان آتا ہے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. اب کیا ہوا، اتنا بڑا حادثہ کیوں ہو گیا کہ ابھی کچھ لوگ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ایک پولیس آفیسر نے امانت لوٹا دی. میرے دل سے بڑی ہنسی نکلتی ہے. اب یار ایسی کم بختی ہے، یعنی اتنی بے اعتباری ہے کہ اگر ایک پولیس آفیسر امانت لوٹاتا ہے تو اوپر ٹائٹل یہ نہیں آتا کہ اس کا فریضہ، اور ہر پولیس والا ایسا ہے، لکھا ہوتا ہے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. کتنا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا ریئر چانس ہے کہ پولیس کبھی امانت نہیں لوٹاتی، مگر ایک آدھ پولیس آفیسر اچھا نکل آتا ہے اور اس کے اوپر لکھا جاتا ہے فلاں پولیس آفیسر نے بٹوا لوٹا دیا، بکسا لوٹا دیا. خاصی حضرات یہ بڑے صدمے کی بات، یہ بڑے صدمے کی بات. اور میرا خیال یہ ہے کہ I would always say کہ a police officer can be weak but he is not a criminal, not at all. وہ اس قسم کی بات میں شریک ہونا، وہ ایمان کے الٹ چلنا، ڈیوٹی نہیں بلکہ اپنے ایمان میں. ایک پولیس آفیسر ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے، اس سے خیانت کا امکان ممکن ہے مگر امانت کی سٹیبلٹی میں نقص ممکن نہیں ہے. ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک آدھ پولیس والا غلطی کرتا تو اخبار میں خبر ایسی آنی چاہیے تھی کہ یہ حادثہ بھی ممکن ہے. خبر یہ آنی چاہیے تھی کہ یہ حادثہ بھی ممکن ہے کہ ایک پولیس آفیسر بھی ڈس آنیسٹ ہو سکتا ہے. مگر یہ خبر بڑی عجیب لگتی ہے مجھے اخباروں میں کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں. تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ جاتی ہے. خادم حضرات، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آ رہا ہے، اور اگر آج دیکھو تو آپ کو وقت نظر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے وہاں ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک بازار ہے، اس بازار میں ایک گلی ہے، اس گلی میں ایک مکان ہے، اس مکان میں ایک ایماندار بندہ رہتا ہے. یہ حال ہو جاتا جب قومیں زوال پذیر ہوں، حلال و حرام کی تخصیص اٹھ جائے. ایمانداری اتنی ریئر چیز ہے کہ رسول اکرم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ پھر ایک شہر کی مثال دی جائے گی، وہ اتنا نمایاں ہوگا. شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ فاسق پہ نیکی اس طرح آتی ہے، بڑی نمایاں ہو کے آتی ہے.
کہ ایک پوری سیاہ چادر پہ اگر ایک چھوٹا سا سفید داغ لگ جائے تو کتنا نمایاں ہو جاتا ہے، کتنا شاندار لگتا ہوگا، سب کو دور سے نظر آ جائے۔ اسی طرح ایماندار کی چادر، اگر سفید چادر پہ ایک کالا دھبا لگ جائے تو خواتین و حضرات بڑا نمایاں ہو جاتا ہے۔ حلال و حرام کی داستانوں میں یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس شہر میں آپ داخل ہوں گے، آپ کے ایک واقعے سے جو ذرا سا غلط لیں گے، نوشیروان عادل کی طرح کہ جب اس کا لشکر ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس کے ایک سپاہی کو ایک بڑھیا نے ایک مرغی دی، بادشاہ کو پتہ لگا، اس نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ایسے نہیں وہ عادل مشہور ہوا، اس کو کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایک مرغی تو تھی بھی وہ والنٹریلی دی گئی تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، آج اس نے والنٹریلی دی ہے، کل یہ چھینے گا، میرا پورا لشکر پھر مرغیاں چھینے گا، اور پھر وہ عدل و انصاف کے آخری دن ہوں۔ خواتین و حضرات، ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ بیت المقدس جب پہلی دفعہ فتح ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ریکویسٹ کی بطریق اعظم نے کہ یہ جو ہیں ایلیا اس کو کہتے تھے اس وقت، ہم آپ کے ہاتھوں دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس کو دیکھنے کے باہر نکل آئے کہ امیر المومنین آ کیسے رہے ہیں۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ امیر المومنین نے اپنے غلام کے ساتھ شرط رکھی ہوئی تھی کہ آدھا سفر تو اونٹ پہ کرے گا، آدھا میں کروں گا، میں تھرو آؤٹ نہیں اونٹ پہ سفر کروں۔ دونوں نے باریاں بانٹی ہوئی تھی۔ تو جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب کی باری پیدل چلنے کی تھی، اور وہ اس کی مہار لیے چل رہے تھے، اور غلام اوپر بیٹھا ہوا بڑا کسمسا رہا تھا کہ اب شہر قریب آ گیا ہے، لوگ آئیں گے، اور وہ بار بار کہتا کہ امیر المومنین نہیں آپ مجھے اترنے دیں، آپ بیٹھیں۔ تو ان کا نہیں، باری پوری ہو۔ اتنے عرصے میں بطریق اعظم نکل آیا، ان کا چیف پادری، تو وہ غلام وہ اوپر نہیں گیا، وہ سیدھا ادھر ہی گیا، امیر المومنین کی طرف گیا، اور ان سے کہا کہ آپ عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں؟ تو ان کا ہاں میں ہوں۔ تو کہہ رہے تم نے مجھے کیسے پہچانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، ہماری کتابوں میں علامت لکھی آئی ہے کہ بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا جو اپنے غلام کے ساتھ اس طرح آئے گا کہ اس کا غلام سواری پہ ہوگا اور وہ پیدل چل رہا۔ تو خواتین و حضرات، حضرت امیر المومنین جب فتح ہو گیا تو انہوں نے کلیسائے اعظم میں جو بیت المقدس کا وہاں سے چلتے ہوئے حضرت امیر المومنین کو فرمایا کہ آپ 2 رکعت نماز ہمارے کلیسا میں ادا کریں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا آزردہ ہوا، کیونکہ جو بھی وہاں تقسیم ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت بڑے بھائی چارے کی فضا کے مسلمانوں نے کوئی جبر نہیں کیا، کوئی ستم نہیں کیا، سب لوگوں کو کھلی اجازت تھی، عبادت گاہوں کا احترام لازم تھا۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، یہ میری اور میری قوم کی خواہش ہے کہ آج تک ہمیں اتنے اچھے لوگ نصیب ہی نہیں ہوئے زمین پر جیسے آپ ہیں، تو آپ ضرور 2 رکعت اگر چاہیں تو یا ہمارے ہاں بھی ادا۔ آپ نے پھر وہ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ وہ رو پڑا، اس کے آنسو نکل آئے۔ تو اس کے آنسو، تو اس نے کہا امیر المومنین، کیا آپ ہمارے مذہب کو اتنا برا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اتنے بڑے مشرک و کافر ہیں کہ آپ ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ بھی نہیں قبول کرتے؟ یہ ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے جو تمام کی تمام ہسٹریز میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین عمر بن خطاب کا ایک جواب سند ہو گیا کہ میں، یہ بات نہیں ہے کہ میں تمہیں برا سمجھتا ہوں یا تمہارے مذہب کو برا سمجھتا ہوں، ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا گیا ہے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے میرا لشکر، میرے لوگ اس کو میرے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے وہ آپ کی مساجد میں متواتر داخل ہوتے رہیں اور آپ کا امن و عافیت خراب کریں، تو میں اس خوف سے تمہاری مسجد میں یہ 2 رکعت نہیں پڑھ رہا۔ خواتین حضرات، یہ عدل و انصاف اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ رزق ہے جو ان اصحاب رسول میں آیا
اور فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہوں. استاد بھی تو بہت بڑے تھے نا زمانے میں، پھر ایسے استاد بھی تو نہیں نہ آئے. وہ ایک سنگولر ٹیچر تھے، پوری کتاب ٹیکسٹ قرآن جب لے کے آئے اور پڑھایا، مگر لگے 22 برس ان سادہ سے عربوں کو، جاہلان مطلق کو ہمارے سردار بنتے ہوئے. اصحاب رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں خواتین، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں جن کے بارے میں اللہ نے ریٹن لکھ کے دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا. ایسی دنیا میں کوئی جماعت آئی نہیں خواتین و حضرات جن کے بارے میں ایک ریٹن سٹیٹمنٹ اللہ نے قرآن حکیم میں لکھ کے دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. مگر اس پہ 22 برس لگتے ہیں. ایک دن میں کوئی آدمی چینج نہیں ہوتا. رفتہ رفتہ انسانی تعلیمات کا اثر ایک دن میں نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا مرشد گرامی بھی اگر پیدا ہو جائے اور کتنے بھی کرشماتی ادراک رکھتا ہے، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو ابتدائی تعلیم بخشی ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پولیس کی سروس جو ہے علم سے آ رہی ہے. You can always have the option to learn more, to understand more, to do more and to get more. اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کی تعلیمی معیار بڑھتے ہیں، جہاں دنیاوی ترقیات کے اسباب بھی روشن ہوتے ہیں، وہاں آپ کو ایک بہتر عدل و انصاف، بہتر حلال و حرام کی تلقین ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مزید خطرات سے بچا لیتے. تو دوسری، یہ سارے لگتا ہے آپ کے بارے میں حدیث ہے. سچ بولنا مشکل ہے، مگر سچ بولو نہ بولو، ایسے ہی خیال ہے کہ پولیس والے سچ نکالنا ضرور جانتے ہیں. اور میرے ایک بڑے چونکہ اس سروس میں میرے بہت سارے دوست گئے اور بہت سارے دوست ریٹائر ہوئے. ایک وقت تھا کہ ساردہ اکیڈمی میرے 7 آفیسر گئے اور وہ سارے کے سارے آئی جیز بن کے اب ریٹائر ہو گئے. اینڈ فی الحال بھی میرا خیال ہے سروس میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے افسر موجود ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. ایسے افسر بھی موجود ہیں. اور میں جانتا ہوں تھوڑا سا آپ کے آئی جی صاحب کو. ہی از اے ویری ویری ویل کمیٹڈ آفیسر، جس کی میری دل میں اس لیے پرسنل تعریف ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بھی پیشکش کو صرف اپنی کمٹمنٹ اور آنیسٹی کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں. اینڈ وچ از سچ اے گڈ آفیسر اپ دیئر. آئی ایم ویری شیور کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کی غلط تعریف کی ہے. whosoever knows about his sense of justice and authority، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بڑی اعلیٰ کمٹمنٹ کا آفیسر ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک صوبائی گورنمنٹ والوں نے کہا کہ آپ آئی جی پنجاب بن جائیے، تو ہی ٹوٹلی ریفیوزڈ. اس نے 2-3 مرتبہ کہا، انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو آخر انہوں نے کہا بھائی جی ایسی مصیبت کیا پڑی، کیوں ریفیوز کر رہے ہو؟ کہا میں نے تو وہ کرنا ہے جو کتاب اور قانون کے مطابق. مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات چیت نہیں مان سکتا، اور صاف ریفیوز کر دیا. مگر حیرت کی بات ہے کہ جس چیز کو انہوں نے ریفیوز کیا وہ پھر خود بخود بغیر کسی بوجھ کے ان کی طرف پلٹ آئی. یہ خدا کا کرنا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ ایک چیز کے سفارشات یہ وہ بڑی ضروری ہیں، مگر اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ جب آپ ریزسٹ کرتے ہو، خدا کے لیے ریزسٹ کرتے ہو، اصول کے لیے، تو وہ نعمت آپ کو بغیر خوف و خطر کے لوٹا دی جاتی ہے. اور میں تیسرا حسن اخلاق، بدقسمتی سے سوائے جب تک سکھائی نہ جائے پولیس از ویری شارٹ آف اٹ. یہ وہ زبردستی کمپین ہو، مہم ہو، جہاں کہ یہ ہفتہ خوش اخلاقی منانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کے آگے پیچھے کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے. بس اس ہفتے میں آپ ہمارے قریبی آ سکتے ہو، اچھی بات چیت بھی کر سکتے ہو. اس ہفتے میں گارنٹی ہے کہ پولیس خوش اخلاق رہے. یہ کوئی عجیب سی بات.
اور یہ کو رسومات ہمیں میرا خیال ہے ٹریننگ میں نہیں ملی، باہر سے سوغات آئی ہیں، باہر سے ایسے ہفتے بڑے آتے ہیں، ویلنٹین کا ہفتہ آ گیا، وہ کوئی خوش اخلاقی کا مدرز ڈے آ گیا، اب آپ دیکھو کہ ہم احمقانہ طور پہ ان رسومات کو قبول کر رہے ہیں، یہ مدر ڈے آ گیا۔ بھائی ہمارے معاشرے میں تو ماں پیدائش سے لے کے مرنے تک قابل احترام رہتے ہیں۔ اب اس معاشرے سے یہ ڈے آتا ہے کہ جس معاشرے میں ماں باپ ویئر ہاؤسز میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کسی بیٹے میں ایک خط آ جائے نا ان ہاؤسز میں، ماں باپ کو سارے مل جاتے ہیں اور خبریں دیتے ہیں آج اس کے بیٹے کا خط آیا، اس کی بیٹی کا خط آیا ہے، اور وہ دن عید کا دن ہوتا ہے اس ہاؤس میں، اولڈ ہاؤسز میں وہ عید کا دن ہوتا ہے جب کسی بیٹے کا خط آ جاتا ہے کسی ماں باپ کو، پھر خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات ہمارے معاشرے میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ماں اچھی ہو بری ہو اول و آخر ماں رہتی ہے، اور اس کے تقدس، اس کے احترام تو ایک مذہب کی تمہارے ہمارے دل میں جاگزی ہوتا ہے۔ کسی بیٹے کو اتنا میں نے یعنی متاثر دیکھا نہیں ہے جتنا اس کی ماں کا ذکر آئے تو ویسے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اب اس معاشرے میں ہفتے منانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھو خوش اخلاقی کا ہفتہ یہ، جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوغات ملی ہو، حسن اخلاق کا حکم ملا ہو، تو ہم نے اپنے اگر اللہ اور رسول کے لیے خوش اخلاق نہیں ہونا خواتین و حضرات، تو پھر ہفتے کی خاطر کیا خوش اخلاق ہونا ہوتا؟ تو I think this should be inculcated right in the training houses کہ یہ ہمارا کوئی سرکاری فرض نہیں ہے کہ ہم خوش اخلاق، مسلمان کا اخلاقی مذہبی فرض ہے کہ وہ خوش اخلاق، اگر وہ خدا کو جواب دے ہو اس کو ضرور خوش اخلاق ہونا ہے، اس کو ضرور خلق کی محبت میں مبتلا ہونا ہے، وہ ضرور لوگوں کی آسائش کے لیے کام کرے گا۔ اب تو ہمارے یہاں کیٹیگریز بن جاتی ہیں، انصاف کی کیٹیگریز، حلال و حرام کی کیٹیگریز۔ حالانکہ مسلمان کی ساری زندگی ایک رنگ میں ڈلا۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤ، میرا بھائی امریکہ میں ہوتا، روز اس نے امریکی سوسائٹی کے بڑے بڑے قصیدے پڑھنے تھے، ہر مرتبہ کہ تم یہاں آئے نہیں ہو، اتنی بڑی قوم ہے، اتنی مہذب قوم ہے، اتنی معزز قوم ہے۔ میں کہتا یہ آپ وقت آئے گا تو دیکھ لوں گا، ہماری قوم بھی کم نہیں ہے، انہی کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے۔ اس پہ وہ بڑا غصہ کھاتا تھا، کہتا تم متعصب لوگ ہو، جب تک وہ امریکہ آ نہیں جاتا اس وقت کیا پتہ لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو حاضر صاحب وہ بعد میں بتاؤں گا کہ امریکہ کیا میں نے دیکھا، مگر پہلے بتاؤں کہ 8 گھنٹے کے لیے نیو یارک کی بجلی چلے گئی تھی۔ تو بجلی کیا گئی، $132 کا بحران پیش آیا، کچھ سینکڑوں جو تھے وہ اپنا کیسز ہوئے ریپ کے، اور چوری چکاری کا سارا نیو یارک لٹ گیا، اندھیری مچ گیا، بہت ہو گیا۔ تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب آدمیوں نے نہیں چوری کی، مہذب امریکن چوری کر کے لے گئے۔ ایک بڑی ساری تصویر، آخر پولیس کو بیچارے کو وقت اٹھانا پڑا، بڑے لوگوں کو پکڑا، تو انہوں نے ایک بڑی مہذب خاتون کو پکڑا جو بڑی اچھی اکاؤنٹنٹ تھی، وہ ایک پینٹنگ لیے بھاگ رہی تھی۔ تو اسے پوچھا بی بی تو اتنی ڈیسنٹ ہے، اتنی کلچرڈ ہے جتنا امریکہ پورا ہے، تو آخر یہ کیا کمال ہے، تو کیوں چوری کر کے بھائی؟ اس نے کہا چانس ہی آج ملا تھا۔ خادم آزاد ان کو چانس ہی ملا تھا۔ 8 گھنٹے وہ جو جبری ڈسپلن تھا اور وہ قانون کی محبت تھی، ساری رخصت ہو گئی تھی 8 گھنٹے۔ ادھر ہماری طرف دیکھ لو، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ حادثات نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں اگر قوموں کا تشخص دیکھنا ہو خادم حضرات، بخدا ہم ان سے 1000 درجے بہتر قوم ہے، اس لیے کہ وہ صرف قانون کی سختی کے تحت بیہیو کرتے ہیں، ہم اپنی طبعی اخلاص کے تحت بیہیو کرتے ہیں۔ ہماری برائیاں ہمارے ایمان کی برائیں، ہماری برائیاں قانون کی نہیں ہیں۔ جب ہم سے خدا و رسول کا رشتہ چھوٹتا ہے تو پھر ہم حلال و حرام کے قائل ہوتے ہیں۔
اگر ہم اللہ اور رسول کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے ماں باپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، ہمیں باہر سے کوئی نہیں سکھانے آ سکتا۔ اندازہ کرو، جس پیغمبر نے کہا ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کی امت کیا کرتی پھرتی ہے؟ اپنے گھر کو صاف کر کے ہمسائے کے سامنے سارا کرکٹ ڈالتی ہے، سارا۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو پہلے ہمسائے کی دہلیز صاف کرتے، پھر اپنی کرتے۔ ہمارے اسلام خطرے میں ضرور ہے، اخلاق خطرے میں ضرور ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی خطرے میں ضرور ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو یقین جانیے خواتین و حضرات، آپ اس حدیث کے پر پورا اتریں۔ یہ حدیث بشارت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کارکن کے لیے۔ فرمایا اے سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا کہ اے سعد، تو اپنا کھانا پاکیزہ و حلال فرما لے، بنا لے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نمازیں بڑی پڑھ، روزے زیادہ رکھ، تہجد میں ایستادہ ہو، یہ نہیں کہا خواتین و حضرات۔ فرمایا اے سعد، تو اپنا کھانا پاکیزہ و حلال بنا لے، پھر تو مستجاب الدعا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری ہر دعا، کیسا عجیب لگتا ہے کہ لوگ آپ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوں اور لوگ آپ کے پاس آئیں کہ وہ کہیں انسپیکٹر صاحب ذرا دعا فرمائیے نا، میرا بھائی بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ کو حجاب تو آئے گا نا، آپ کو حجاب تو آئے گا ہے، تو میرے پاس جا، پیر فقیر کے پاس جا۔ مگر رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ حدیث درست ہے، اگر آپ کا کھانا پاکیزہ اور حلال ہے تو آپ کے منہ سے نکلتی ہوئی دعا قبول ہوگی۔ اور پروردگار عالم آپ کے ولی کو 4-6 نہیں ہوتے، ولی 2 ہوتے ہیں، اللہ کے اور شیطان کے، 2 صرف ولی ہیں، باقی کوئی تیسرا انسان زمین پہ موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ 2 قسم کے بندے دنیا میں ہیں، ایک جو خدا کی مروت اور محبت سے تاریکی سے نور کو جا رہے ہیں، اور دوسرے جو شیطان کے ولی ہیں، وہ نور سے، روشنی سے اندھیرے کو بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا کوئی ولی نہیں۔ ہر مسلمان کا ولایت الہیہ پہ حق ہے، ہر مسلمان کا۔ مگر اصول کتنا سادہ ہے جی، اصول تو دیکھو، سروسز میں کام آئے گا، ڈیوٹی پہ کھڑے کھڑے بعض اوقات آپ کی نماز بھی جاتی ہے، آپ گلٹی فیل کرتے ہو، مگر یہ دیکھو یہ کتنا سادہ سا اصول ہے۔ اے سعد، تو اپنا کھانا پاکیزہ و حلال بنا لے، پھر تو مستجاب الدعا ہو جائے گا۔ کہ ذرا آگے وارننگ بھی ہے تھوڑی سی، وہ بھی سن لو، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میں کتنا ٹائم لے گیا ہوں۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ حرام مال کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے تو 40 دن تک اس کی کوئی اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور جس آدمی کا گوشت حرام مال سے پیدا ہوا ہو اور بڑا ہو، پھر آگ ہی اس گوشت کے لیے بہترین رزق ہوتی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، مسافر خانہ ہے، پتہ نہیں کتنی دور سے ہم آ رہے ہیں، کتنی دور آگے جانا ہے۔ اب تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ انڈسٹرکٹیبل ہے ہیومن لائف۔ پتہ جی ابھی کیا میں آپ کو لیٹسٹ سناؤں تو آپ حیران ہی ہو جاؤ گے۔ سائنسدانوں کی 2-4 سٹیٹمنٹیں اب اللہ کے مذہب کے اتنے قریب آ رہی کہ حیرانی ہوتی ہے کہ خداوند کریم کے ہر لفظ کی سچائی کتنی گہری ہے، اور ہمارے رسول کے لفظوں کی سچائی کتنی گہری۔ ابھی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 3 اور 4 مہینے کے درمیان بچہ جب ہوتا ہے تو وہ پورا انسان مکمل ہو جاتا ہے۔ 3-4 مہینے میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسی وقت انسان مکمل ہو جاتا ہے، ایک پوری ریسرچ ہے۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب
وہی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 4 اور 120 دنوں کے بعد روح جو ہے بطن انسان میں ڈھلا تبھی پورا ہوتا ہوگا. اگر اس سے پہلے بچہ پورا نہیں نہ ہو سکتا. وہی بات کی تصدیق سائنسز کر رہی ہیں کہ 120 دنوں کے بعد یا 3 یا 4 مہینوں کے اندر انسانی بچے کے جسم میں روح اتر آتی اور روح پہ اس پر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. یہ شقی ہے، سعید ہے، حلال کھانے والا ہے، حرام کھانے والا ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ اس لوح محفوظ سے روح پہ وہ ریکارڈ اتر آتا ہے، کہاں جانا ہے، کیا نوکری کرنی ہے، کیا انصاف کرنا ہے، کیا بے انصافی کرنی ہے. تمام اعمال کی لسٹ اس کے نامہ اعمال سے اتار کر لوح محفوظ سے اس کے جنین میں رکھ دی جاتی ہے. اور یہی وقت ہے کہ سائنسدان کہتا ہے بچہ مکمل ہو جاتا. اور خادم حضرات، یہ جو اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے کرامن کاتبین ہیں، یہ جو تمہارے محافظ فرشتے ہیں، یہ ہر چیز تمہارے بارے میں لکھتے ہیں. ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ادھر سے، ہر لفظ کی، ہر عمل کی ویڈیو. یہ نہ کوئی لفظ ضائع ہوتا ہے نہ عمل ضائع ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیے عجیب و غریب بات، سائنسدان کیا چکر چلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ no bit of energy is wasted. جو کچھ بھی منہ سے نکلا، جو عمل ہوا، ٹوٹل محفوظ ہے. اور کائنات میں اس کا نام انہوں نے کلاؤڈ رکھا ہے. ساری دنیا کی انفارمیشن اس کلاؤڈ میں محفوظ ہے. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کلاؤڈ سے اپنے حصے کی جتنی انفارمیشن ہے وہ واپس لے کے، وہ کہتے ہیں پاسٹ میں کیا ہوا، پریزنٹ میں کیا ہوا، کن لوگوں کا ڈیٹا لینا ہے، ایک ایک ذرہ حیات ہم وہاں سے کلاؤڈ سے نکال لیں گے اور اس بیسک انفارمیشن سٹور سے ہم سارا کچھ حاصل کر لیں گے. کیونکہ there is not a single thing which is wasted in this cosmos. اور خادم حضرات، آخر میں دعا کر سکتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم اہمیتوں کو فیصلہ کریں. کیونکہ چھوٹی چیزوں پہ فیصلہ نہیں ہوتا، ہمیں ایک بنیادی اہمیت کا فیصلہ کرنا ہے. بندگی کس کی ہے، واسطہ کس سے ہے، تعلق کس سے ہے، کیا واقعی ہم خدا کو خدا جانتے ہیں، کیا واقعی ہم اپنے رسول کو رسول جانتے ہیں. طریقہ تو وہ ہے، اور ساری دنیا مل کر صرف ایک کوشش کر رہی ہے. ساری دنیا، سیکولر، کمیونسٹ، یوروپین، ڈیموکریٹ، نان ڈیموکریٹ، ساری ایک کوشش کر رہے ہیں. وہ کوشش کیا ہے خواتین و حضرات؟ کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ساری دنیا ہمارے پیچھے ہے نا. مشرق و مغرب سے جو چڑھائی ہو رہی ہے، ہمارے باطن پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لیڈروں پہ ہو رہے ہیں. ہم وہ مساکین ہیں جو ساری دنیا، جن کو سعودی عرب بھی ہمیں مسکین و رفیقی کہتا ہے، اچھا مسلمان ہمیں بہت غریب سمجھتا ہے. یہ سارے مل کر صرف ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور ہماری دعا یہ ہے خواتین و حضرات کہ خداوند کریم اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کر پیدا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. اس دعا کا اپنا حسن ہے کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت شدت گرما میں ٹھنڈے پانی کی طلب سے بھی زیادہ کر دے. ہے نا خوبصورت دعا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بڑے سے بڑا ادیب بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. اب اسی پہ دیکھیے کیا خوبصورت مثال دی ہے. فرمایا کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت اتنی زیادہ کر دے جیسے شدت گرما میں ٹھنڈے پانی کی تلاش ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع.
اے اللہ میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تو قبول نہ فرمائے. وَيَخْشِ اللَّهَ تَشْبَعُ، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرے نہیں. وَنَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعُ، اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں، اس وجود سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی بھوک سے سیر نہ ہو. وَعِلْمَ اللَّهِ يَنْفَعُ، اور اس علم سے پناہ مانگتا ہوں خواتین و حضرات جس میں نفع نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس گفتگو سے نفع پہنچائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے واپسی ہم پر اپنی واپسی کا رستہ بند نہ کرے، اور جب بھی ہم خطا و نسیان کو محسوس کریں ہم اس کے حضور حاضر ہو سکیں، اور دل شکستگی کے ساتھ اور نم آنکھوں کے ساتھ ہم اس سے اپنی مغفرت طلب کریں، اور وہ ہمیں ہمارے رسول کی خاطر بخش دے. اللہم آمین. اینڈ تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جنٹلمین. جزا اور سزا کیوں ہے؟ یہ بڑا سمپل سا کوشچن ہے اگر آپ بھی غور کریں پہلے، مگر اس سوال کو ہمیں خدا کی طرف سے دیکھنا ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم اپنی ہائی پلاننگ ہم اس کے کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں میٹیکولسلی پلانڈ، ہر چیز ڈیٹیل میں پلان کی گئی. جب پروردگار عالم نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، پہلے دیکھیں اس کی نیت کیا تھی. تو اس نے کہا کنتو کنزا مخفیا ما حببت ان عرفا فخلقت الخلق لیعرفونی، کہ جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ آشکار ہو جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اس میں ایک دوسری حدیث میں لفظ ہے خلقت محمدن، تو میں نے محمد کو تخلیق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تخلیق انسان کا ارادہ کر لیا، یہ پوری کائنات بلٹ ہوئی. کائنات اس لیے بلٹ ہوئی کہ اس کے اندر ایک لائف بیلٹ کریٹ کرنی تھی جہاں زندگی کا امکان ہو، پھر اسے بیلنس کرنا تھا. جیسے خدا بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے بغیر ستونوں کے بنائی. تو بغیر ستونوں کا مطلب ہے کہ یہ معلق کائنات اتنے پیچیدہ مکینیکل اصولوں پہ بنائی گئی کہ اس زمین کو اس نے اس پورے میکانزم میں بغیر آسرے کے تخلیق کیا. ورنہ آپ یقین جانو کہ اگر ہماری لوکل قسم کی آرکیٹیکچر استعمال ہوتا تو اس وقت سورج کا سا لمبا سا ستون لگا ہوتا 9 کروڑ میل کا، اور زمین اس سے ٹنگی ہوتی. مگر اس کا میکانزم سائنسز بہت اعلیٰ و عرفہ تھیں، علیم و حکیم تھا. پھر اس میں جنریشنز آف ہیومن کائنڈ پیدا کی گئی، انسان پیدا کی گئی. اب ایک بات آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ آپ 5 ایئر یا 10 ایئرز پلان کیوں بناتے ہیں؟ اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے مسائل کیا پیش آنے ہیں، ضرورتیں کیا آنی ہیں، رزق کتنا چاہیے، روٹی پانی کتنا چاہیے، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے پروفیشنز بنیں گے. اگر خدا یہ پلان نہ کرتا تو ابتدائے حال ہی میں انسان ختم ہو گیا ہوتا. آج ہمیں تھوڑا سا عقل آ گیا، ہم نے پروفیشنز دیکھے، مگر انسان اس عالم میں خواتین و حضرات 90 کروڑ سال کے بعد پہنچا ہے. ہمارا جو پہلا انسان ہمیں نظر آتا ہے جس سے مشابہت پیدا ہوتی ہے وہ آج سے 80 کروڑ سال پہلے کی ہے. جب جنریشن آف ہیومنز کو دیکھتے ہیں، انسان اس وقت انسان بننا شروع ہوا جب پرائمیٹس کا دور آیا. اور پرائمیٹس وہ جانور تھے جنہوں نے زمین چھوڑ کے آسمان کو اڑنا چاہا اور انہوں نے درختوں پہ جانا چاہا. ان کو کہتے ہیں کہ ان میں ہماری انسانی پہلی مشابہت آتی ہے. پھر ہزارہ کروڑہ سال کے بعد انسان ہومو ہبائلس بنا، ہومو ایریکٹس بنا، اور اس کا دماغ کوئی نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ میں گفتگو کا جرثومہ 70,000 سال پہلے ہے. پہلے گفتگو کا جرثومہ آپ کے جین میں پہلی دفعہ گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے 70,000 سال پہلے. خواتین و حضرات یہ اب اصول یہ آپ کو دیکھنے کی بات ہے کہ پہلے انسان کو نہ کھیتی باڑی آتی تھی، نہ کوئی شکار کا ڈھنگ آتا تھا، نہ اس کے پاس زندگی کا پیٹرن کو موجود تھا. وہ انسان کم از کم آپ کی طرح کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رزق خود کما رہا ہوں، کہ میرے پاس یہ سورسز موجود تھیں.
میں نے یہ ایکسپلائٹ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضروریات کے مطابق ان کو نیچرل رزق عطا کیے تاکہ ان کی افزائی۔ آپ کو پتہ ہے وہ قرآن کی میں قسم کھاتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، محفوظ جگہ عطا کرنے، درختوں سے لگے ہوئے ایسے پھل عطا کرنے جس کو کھا کر انسان زندہ رہے، وہ کھجور اور انجیر دینا ان کو، زیتون دینا ان کو۔ یہ اس وقت کا رزق تھا جو اللہ نے انسانوں کے لیے تخلیق کیا۔ سمندروں کے کنارے آباد کر کے ان کو مچھلیوں کا رزق عطا کیا تاکہ کوئی ایفرٹ کیے بغیر انسان زندہ رہے اور وہ اپنی جد و جہد آگے بڑھائے۔ خادم حضرات، آج اب اتنی امینسٹی آف پاپولیشن ہو گئی ہے، 6 ارب جو انسان، جو 7 ارب انسان زمین پر اپنا بسیرا لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر پہاڑوں سے 2 ارب سال پہلے یورینیم نہ رکھی جاتی، اس وقت ایٹم نہیں بن سکتا تھا۔ اگر وہ سورسز خدا شروع سے ہی نہ رکھتا، اگر خدا نئے نئے پروفیشنز کریٹ نہ کرتا جو آدمی سمجھتا ہے میں نے کیے، میں آپ کو فیلسی یہ بتا رہا ہوں کہ آدمی نے نہیں کیے۔ اگر آدمی کرتا تو شروع سے کرتا، آدمی کے پاس تو کوئی ایسی سورس نہیں تھی۔ خدا نے جوں جوں آبادیاں بڑھتی دیکھی ان کے مطابق نئے نئے علوم دیے۔ آئیے آپ کو مزے کی بات تو 2nd ورلڈ وار میں کروڑوں لوگ مرتے تھے، لاکھوں اسی طرح سیپٹک سے مر جاتے تھے۔ اینڈ انہی دنوں میں 8 سال سے ایک ڈاکٹر تحقیق کر رہا تھا، ایک کلچر پلیٹ پہ تحقیق۔ ایک بڑھیا نے زور سے ڈبروٹی دروازے سے باہر پھینکی، اس ڈبروٹی کا ایک ٹکڑا اس کے کلچر پلیٹ پہ گر گیا۔ ڈاکٹر جب آیا اندر تو اس نے کلچر پلیٹ کو دکھا ہے یہ سارے جراثیم مر گئے ہیں، آخر کس چیز نے مارے ہیں؟ اس کو پتہ لگا کہ اس ڈبروٹی کے فنگس نے مارے۔ یہ پینسلین ایجاد ہوئی، ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ نے پینسلین ایجاد کی۔ خادم حضرات، کس لیے ایجاد کی؟ اس میں اس کا کمال کیا تھا؟ اگر آپ غور کرو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، مگر جب اللہ نے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بچانی تھیں اور 1st ورلڈ وار میں اور 2nd ورلڈ وار میں اللہ نے غیب سے ان لوگوں کو جو محنت کر رہے تھے، کسی کو پینسلین دی، کسی کو مائسین دی تاکہ نسل انسانی کی بقا ممکن ہو سکے اور زندگی بچ سکے۔ یہ اسی کا کریں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ کو امریکہ نے دعوت دی کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی ٹاپ ٹائٹ لیبارٹری بنائی، بالکل جراثیم سے پاک، تو ہم آپ سے منت اور استدعا کر رہے ہیں کہ آپ آ کر ادھر ریسرچ کر کے اس کا کنٹرول سنبھالیں۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کیا لکھا کہ اگر میں اس قسم کی لیبارٹری، شاندار لیبارٹری میں کام کر رہا ہوتا تو پینسلین کا بھی نہ دریافت ہوتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی تھی۔ اب خواتین و حضرات، ایک سوال بالکل جائز ہے کہ اگر یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہوا، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما بن دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس کو میں نے اس کے ماتھے سے نہیں تھام رکھا۔ یہ ماتھا کیا ہے؟ ماتھے میں 4 برین ہوتا ہے، 4 برین جو کنٹرول کرتا ہے، یہ کارٹیکس برین ہے، 4 برین ہوتا ہے۔ اس میں خیال پیدا ہوتے ہیں، ڈیسیشن پیدا ہوتے ہیں، تمام اعلیٰ ترین ایموشن، جذبات اور خیالات کا سینٹر ہمارا یہ ماتھا ہے۔ اس کے پیچھے جو برین ہوتا ہے 4 برین، یعنی پہلا دماغ اس کو کہتے ہیں۔ دماغ کے 3 حصے خالی، دماغ کے 3 حصوں میں جو سب سے آگے کا حصہ ہے سوچنے والا، عمل کرنے والا، اس کو 4 برین کہتے ہیں۔ قرآن میں اس نے وضاحت سے رکھا کہ ہم نے کسی فرد و بشر کو آزاد نہیں رکھا ہوا، ہم سب کو اس کے ماتھے سے تھاما ہوا۔ الا هو آخذ بناصیتها، ہم نے اس کو ماتھے سے پکڑا ہوا تاکہ ہم تمام جانوروں سے، تمام انسانوں سے اپنی مرضی کا کام لے سکیں۔ اتنا ٹائٹ کنٹرول ہے خواتین حضرات۔ ابھی ایک جرمن ڈاکٹر مارکس نے تجربہ کیا اور وہ رو پڑا، پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنی ریسرچ میں لکھا کہ ہم کسی صورت بھی آزاد نہیں ہیں اور کسی کام میں آسان نہیں۔ بھلا کیوں؟
وہ برین پہ ریسرچ کر، یہ اسٹیبلش تحقیقات ہیں، آپ کوئی بھی شخص جا کے ان کو، میں کو سنی سنائی بات نہیں کر رہا، اس نے کہا کہ کسی بھی فیصلے سے پہلے 6 سیکنڈ پہلے ہمارے نچلے برین سے ایک ڈیسیشن اٹھتا ہے اور اٹھ کے ہر چیز کینسل کر کے وہی فیصلہ کرتا ہے ہماری ہر چیز کا۔ تو اس نے آگے رزلٹ یہ لکھا کہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فریڈم آف ڈیسیشن حاصل نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات ہے کیا چکر؟ چکر بڑا سادہ سا تھا، اللہ نے نہ رزق آپ کے حوالے کیا نہ زندگی کی۔ اب سب سے بڑی دیکھی نا غلطی ہمیں محسوس ہوتی ہے ماں باپ کی۔ ایک کامونسٹ فلاسفر نے لکھا تھا، چاہے میں اللہ کو نہ مانوں مگر میں اب کیا کر سکتا ہوں کہ نہ ابتدائے حیات میرے بس میں ہے نہ انتہائی حیات میرے بس میں ماں باپ نہیں چنتا، میں بہن بھائی نہیں چنتا۔ اس نے بڑی مجبوری سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں خدا نہ مانوں مگر میرے چوائس کدھر ہے؟ اگر آج چوائس دے دو نا لوگوں کو، لوگ کہیں گے ہمارا سارا دل ہے بل گیٹ کے گھر پیدا ہوں، کوئی کہے گا میں رئیس اعظم فلاں ابن فلاں کے گھر پیدا، کوئی کسی بھوکے ماں باپ کے گھر پیدا ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی غریب مسکین کے گھر پیدا ہونا چاہتا ہے۔ مگر خواتین و حضرات، وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر۔ یہ سارا فسانہ ہمارے اس شعوری دماغ کا ہے جس میں ہم سوچیں ہم بڑے وہ ہو گئے ہیں، بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، بڑے دانشور ہو گئے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس معاملے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمام زندگی ہی اعمال کی زد میں ہے اور اللہ کی زد میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے ہم سے کراتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں، تمہارے تمام اعمال اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جدھر چاہتا ہے تمہیں لے جاتا ہے۔ جو ایموٹیو کنٹرولز ہیں جن کو ڈرائیوز کہتے ہیں، تمہارے ڈرائیوز اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر بھی سوال پیدا ہوا پھر آخر ہمارے پلے کیا ہے، ہم کیوں رسپانسبل ہیں؟ تو بڑا نازک سارے خواتین و حضرات، اصل میں ہوا یہ کہ ازل سے ہم ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے، عجلت پسند لوگ تھے۔ اس حماقت میں سب آبا و اجداد شریک ہیں، میں کیا آپ سے کہوں۔ تو ہوا یہ کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَأَنْ يَحْمِلْنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہوا یہ کہ اللہ کے پاس ایک بڑی خوبصورت شے تھی، اللہ نے کہا چل پھر کے دکھا، وہ چیز چلی ایسی بانکی ایسی خوبصورت، اللہ نے اپنی تخلیق پہ ناز کیا کہ واہ 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 میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق۔ پھر اس کو کہا ذرا پیچھے موڑ آگے ہو، جب اس کی انداز دیکھے نا اس حسینہ کے، تو اللہ نے اپنے آپ کو داد دی، کہا سبحان اللہ میں نے کیا خوبصورت چیز تخلیق کی، اب وہ کس کو دوں کس کو؟ تو کہا اچھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں اور آسمانوں کی مخلوق کو پیش کی، پھر زمین اور زمین کی مخلوقات کو پیش کی، پہاڑوں اور پہاڑوں کی مخلوقات کو پیش کی کہ اٹھاتے ہو مگر ایک ہے قیمتی چیز ہے بڑی، اس کو ضائع کرنے کی سزا ملے گی۔ اب جو باقی سیانی مخلوق تھی نا خواتین وہ ڈر گئی۔ میں تو کہوں گا درخت ہم سے سیانے نکلے، پتھر ہم سے سیانے نکلے، انسان نے وہ جو آج تک یہ جو کرتا چلا ہے نا عجلت، اور خدا نے کہا کہ اس میں ایک ہی خامی تھی، عجلت میں جلدی سے آگے بڑھا، سرداری مل رہی تھی، سوچ رہا تھا ساری کائنات کا مالک ہوں گا، میں بادشاہ بنوں گا، ہر چیز مجھے سجدہ کرے گی، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ان نالائقوں نے اٹھا لیا۔ اس پہ خدا نے ایک فتویٰ دیا اس کے بارے میں، فتویٰ یہ دیا بڑے ہمارے بڑوں کے بارے میں، فتویٰ یہ دیا کہ یہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم تھا، جاہل تھا۔ وہ ظالم اس لیے کہ اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا خواتین و حضرات،
بھائی ایک چیز کے تو قابل نہیں تھا، تم نے ہوس میں وہ چیز اٹھا لی، پھر کہا جاہل ہے، جاہل ہے کہ اس نے چیز کی اہمیت نہیں سمجھی، اور ایسے ہی جیسے کو میٹرک پاس اپنے آپ کو ایم اے کے آفس کا قابل سمجھے، جیسے اس دور میں بڑا ہوا نہ آئے لوگ جو کہاں سے کہاں چڑھ گئے۔ یہ علامت ہوتی ہے انسانی معاشرے کی تباہی کی۔ انسان نے بھی ایسے ہی کیا کہ اپنی تعلیم اور انفارمیشن نہیں دیکھی اور اتنی بڑی دولت کو ہار ڈالی۔ بندگان خدا کے نزدیک اس چیز کا نام عقل تھا، شعور تھا، فہم تھا۔ لے لی اس نے، پھر جو غلطی کی وہ آپ کے بھی سامنے ہیں۔ کچھ انسان نے بہا گئے، کام کیا تھا اس عقل؟ خادم آزاد زندگی شروع ہونے سے لے کر زندگی ختم ہونے تک تمام عرصے میں جس انسان کو بھی عقل دی گئی اس کا صرف ایک کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ یہ لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، اسی ججمنٹ کے سہارے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کوئی حیثیت نہیں لائف کی۔ اس امانت کو یہ عرصہ درکار ہے، اس عقل کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے پیدا ہونے سے سکرات تک۔ حضور نے فرمایا جس نے سکرات سے ایک لمحہ پہلے بھی خلوص قلب سے خدا کا اقرار کر دیا اس کے لیے مغفرت لازم ہو۔ ایک لمحہ، ایک پوری زندگی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہیں عقل، روشنی، سلامتی، یہ ساری صرف ایک کام کے لیے عطا کی، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو ہمارا اقرار کرو، چاہو تو انکار کرو۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں خواتین و حضرات، اتنا بڑا رب ہے، روز کتنی ملامتیں اپنے لیے سنتا ہوگا۔ وہ تو شاعر نے کہا ہے کہ کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے۔ اگر میں انسان سے سب سے زیادہ آرے تو اوپر چلتے ہیں، 7 ارب میں سے 6.5 ارب تو اس کے مخالف ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہیں جو بظاہر اس کو مانتے ہیں وہ بھی کتنا مانتے ہیں، مگر چھیڑتا نہیں ہے کسی کو، کسی کو پوچھتا نہیں ہے۔ ہاں جب آپ قبر کے سرانے پہنچو گے تو بڑی سادہ سی ایک جملہ پوچھے گا، من ربوں کا۔ آگے نا برخوردار سیر کر لی، فلمیں دیکھ لی، کھانے کھا لیے، جاب کر رہے ہو نا، آ جاؤ اب بتاؤ تمہارا رب کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے جواب بھی خود ہی دیتا ہے۔ اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو ہی میرا رب تھا، تو بس کہتا ہے میرے بندے نے صحیح کہا، اس کو اس گیلیکسی کے رستے پہ ڈال دو۔ یہ قبر نہیں ہے، قرنطینہ۔ آپ کو پتہ ہے باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو پولیوشن سے بچنے کے لیے پہلے تھوڑی دیر میں ایک بند کمرے میں رکھتے ہیں، اس لیے اگلے جہانوں کی نفاست کو داخل کرنے کے لیے قرنطینہ میں رکھتے ہیں تھوڑی دیر، تاکہ وہ آلودگی ہٹ جائے، ناپاکیزگیاں ہٹ جائیں۔ پھر اسے پوچھا جائے من ربوں کا، اس نے کہا دیکھو ایک رعایت بھی دی ہے، اللہ نے یہ کمال کیا کہ ایک رعایت بھی ڈال دی، اور کمال کی رعایت یہ ہے کہ دوسرے سوال میں ہے، دوسرے سوال میں رعایت ہے کہ اگر تم خدا نخواستہ مجھے بھول بھی گئے ہو تو اگر تم نے میرے محبوب کو یاد رکھا ہے تو تمہیں میری بھی یاد آ جائے گی۔ تو من نبیوں کا، دوسرا سوال کیا ہے؟ من نبیوں کا۔ بھائی یاد ہے جس کو محمد رسول اللہ یاد آئیں گے لا الہ الا اللہ بھی یاد آئے گا۔ اسی لیے رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور اگر آپ کو ایک آدھ تسبیح بھی کلمہ پڑھنا یاد رہ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یقین ہے کہ اس روایتی ریپیٹیشنز کی وجہ سے قبر میں جب آپ پہلے سوال کا پہلا حصہ اگر بھول گئے تو جب پوچھا جائے گا نا من نبیوں کا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ایسا ہو، بچہ بوڑھا بزرگ، جسے نام گرامی محمد سے عشق نہ ہو، جب وہ یاد آئے گا تو اللہ بھی یاد آ جائے گا اور نجات کے رستے کھل جائیں گے۔ خواتین و حضرات، میں آخر میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ ایمان کی حلاوت 3 چیزوں میں ہے. اگر آپ نے چسکا لینا نا ایمان کا، لذت لینی ہے، تو وہ 3 چیزوں میں ہے کہ خدا کو ایسا مانو کہ پھر اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو. وہ طاقتیں جو خدا کے ساتھ کسی اور کو نہ دو. اگر وہ رزق واللہ یقبض و یبسط ہے، وہی کشادہ کرتا ہے، وہی بند کرتا ہے، تو پھر جنوں بھوتوں کو نہ دو، تعویذوں کو نہ دو. خدا کے لیے اس جرم کبیرہ سے پرہیز کرو، اس جملے سے پرہیز کرو کہ کسی نے میرا رزق بند کر دیا. اس فکرے سے نجات حاصل کرو کہ کسی تعویذ کی وجہ سے مجھ پہ یہ بیماری ہوئی ہے. یہ آپ کے کام نہیں. وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے. جب خدا کی قدرتوں اور طاقتوں کو آپ بانٹ دو گے نا، تو پھر آپ اللہ نہیں مان رہے. تو پرہیز کرو اس بات سے کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ کہو یا کسی دوسرے کے بارے میں کہ یہ خدا کی طاقتوں کا منقسم کرنے والا. یہ سب سے یہ شرک اصغر. ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے ذریعے ہم پہ بڑی عنایات کی ہیں، بڑی محبتیں کی ہیں، بڑا کرم فرمایا ہے، بخشش بھی بتوسط رسول ملتی ہے. مگر یہ مت بھولو کہ حضور نے فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور محمد بانٹنے والے ہیں. یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ دینے والا کون ہے اور اس کی اجازت سے پھر آگے رعایت والا کون. تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسرے مجھ سے ایسی محبت رکھو کہ تمہیں آل اولاد ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہو. یہ ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے. اور تیسرے، واپس کفر و شرک کو پلٹنے سے اتنا برا بناؤ کہ جیسے کسی نے سانپ کے بل میں ہاتھ دے دیا ہو. جب یہ 3 چیزیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی تو یقیناً آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر بن خطاب، میں تمہیں کتنا عزیز ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ، اپنی جان زندگی یعنی سروائیول سے کم ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. کہا ہے عمر بن خطاب تو ایمان کو تکمیل نہیں پا سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. فرمایا عمر بن خطاب نے یا رسول اللہ، آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. وٹ ایور may come. یہ عمر بن خطاب کا ایمان خراب نہیں تھا، مگر ان کی وجہ سے ہمیں سبق ملے ہیں. ہمیں سبق ملے کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہماری خاندانی روایات سے بڑھ کر نہیں، ہماری ناانصافیوں سے بڑھ کے نہیں، ہمارے حلال و حرام کی تخصیص میں نہیں، تو یقیناً ہم مجبور لوگ ہیں. یہ ایک میں آخری سوال کا آپ کو جواب دے دوں کہ وہ باتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں شریعت مطہرہ خاموش ہیں. یہ تفصیل تو بہت بڑا لیکچر مانگتی ہے، مگر مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ حلال و حرام کے درمیان ایک چیز ہے جسے آپ مکروہ کہتے ہیں. ان میں مکروہ تنزیہی بھی ہے جو اپنی نزت کی وجہ سے مکروہ ہیں، اور بعض چیزیں ویسے بھی لوگوں کو ہم سمجھ کہ یہ بری ہے. ایک آدمی ٹیسٹ کے مطابق ایک چیز نہیں لیتا اور کہتا ہے یہ مکروہ ہے. تو بہت سارے ہمارے ایسے ائمہ بھی ہیں جیسے امام احمد بن حنبل، جب کسی مکروہ کو کہتے ہیں تو اس سے حرام مراد لیتے ہیں. ہم نہیں لیتے. ہم سے مراد یہ ہے ایک نارمل مسلمان جو ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اس چیز کے بارے میں یا خدا خاموش ہے تو ہم اسے حلال سمجھ. بعض ہمارے ائمہ سخت ہیں، بعض نرم ہیں، اور ہمیں ان کے درمیان جس سے رعایت ملتی ہے ہم لے لیتے ہیں. 4 ائمہ ہمارے اپنے ہیں، اسی طرح امام زین العابدین ہیں، امام ائمہ اہل بیت ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں. جہاں ہمیں ایک فراخ دلانہ رائے مل جائے ہم اسے، آج کل کی امت بڑے مسائل میں ہے. ابھی پرسوں ہی کو مجھے پوچھ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ایک عورت کو کیوں نہیں خطاب کیا، سارے مردوں کو کیوں خطاب کیا؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ عورت تو ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ بڑا
اچمبا تھا، پر اس نے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یار کمال کر دو، کوئی عورت کو مخلوق پرائی ہوتی ہے نا، کوئی دوسری تیسری، تو پھر خدا اسے ایڈریس کرتا. جو میرے وجود سے نکلی، میرے وجود کا حصہ ہے، میرا ہی پارٹ ہے، تو مجھے ہی ایڈریس کرنا تھا نا اللہ نے. دیکھو مجھے ہی ایڈریس کرنا تھا نا. تو ایڈریس چونکہ مرد کو اس لیے نہیں ہے کہ وہ مرد ہے اور عورت ہے، بلکہ مرد عورت چونکہ بیسیکلی ایک وجود کا حصہ ہیں، اور اس میں پہلا حصہ آدم کا تھا، پھر حوا کا تھا. اس لیے خداوند کریم براہ راست آدم اور اولاد آدم کو خطاب کر رہا ہے، جس میں سیلف انکلوسیو ہے عورت. وہ اس کو علیحدہ نہیں وہ لے رہا، وہ ایک ہی نسل، ایک ہی آدم کی یعنی ساری اولاد ہیں. اس لیے وہ آدم ہی کو خطاب کر رہا ہے اور بنی آدم کو خطاب کر رہا ہے. اس لیے چونکہ اس کا ہے ہی نہیں دوسری سائڈ، اس لیے قرآن مردوں سے خطاب کرتا ہے. اور خواتین و حضرات، میں پھر محبت رسول پہ گفتگو کرتا، دس از لاسٹ اینڈ فائنل، کہ اللہ کے رسول ہیں. ہمارے کچھ ائمہ سخت ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، کچھ اچھی خبر دیتے ہیں، کچھ. تو قرآن کا رول یہ ہے کہ بھائی میں نے تم پہ حرج نہیں رکھا. اللہ کا اگر یہ کہنا کہ میں نے تم پہ حرج نہیں رکھا، سختی نہیں رکھی، تو ہمارا اصول یہ بن جاتا ہے کہ ہم اللہ سے پھر رعایت لیتے ہیں. جتنی ممکنہ رعایت لے لو. اگر خدا نے آپ کو تکلیف نہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے تمہیں قرآن بھیج کر میں نے کوئی سختی کے لیے نہیں بھیجا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو ہم بندوں اگر خود غرض قسم کے بندے ہو نا اللہ کے، تو ہم چاہیں گے کہ جو رعایت اللہ سے ملتی ہے فوراً لے لو. اگر آپ کو سفر میں رعایت ملتی ہے، آپ کون پاگل ہے جو سفر میں پوری نماز پڑھے گا جب مجھے اللہ نے رعایت بخشی ہوئی؟ تو رعایتیں نہ چھوڑو کرو. یہ اللہ نے انسان پہ صدقہ کیا ہوا ہے، اور جو صدقہ خداوند سے انکار کرتا ہے اس کو عقل مند نہیں کم از کم سمجھا جا سکتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم نے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور امام ابن مجھے ان کا نام اس وقت تھکن کی وجہ سے نہیں رہا، میں ابھی بول دوں گا آپ سے. تو انہوں نے خواجہ ابو الحسن شاذلی کو لکھا. امام ابن تیمیہ نے، سخت تھے بڑے مزاج کے، ہوتے ہیں نا بعض لوگ، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں بھی دیکھیں، یہ غلط لوگ نہیں ہوتے، سخت ہوتے ہیں، بعض بہت نرم ہوتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ نے خواجہ ابو الحسن شاذلی جو اپنے وقت کے امام تصوف تھے، انہیں خط میں لکھا، اور لکھا یہ کہ تو سنا لوگوں کو بڑی خوشخبریاں سناتا میری اللہ کی طرف سے، تو بعض آ اور کوئی حدیث بتا، ورنہ ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے اور تجھے دائرہ شریعت میں لا کے سزا دیں. تو خواجہ ابو الحسن شاذلی نے کہا تو محدثین کا امام ہے، بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، تو اس حدیث کے بارے میں جو متفق علیہ ہے، حسن ہے، صحیح ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے؟ تو وہ حدیث یہ تھی، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں کیا نصیب. آپ نے کہا کیا کیا اس کے لیے؟ اس نے نمازیں پڑھی کر، یا رسول اللہ اتنی تو نہیں پڑھی، روزے رکھے ہیں یا رسول اللہ؟ نہیں، بس معمولی سے. کوئی خیرات صدقات کرے یا رسول اللہ تھا ہی کیا دیتا؟ تو کہتے کس برتے پہ جنت کو پوچھتا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑھی. تو حضور نے فرمایا کہ پھر جنت میں تو وہ اسی کے پاس جائے گا جس سے اس کو محبت بڑھی. تو امام ابو الحسن شاذلی نے یہ حدیث لکھ کے امام ابن تیمیہ کو بھیج دی کہ یہ صحیح ہے نا جو حضور نے کہا کہ جس کو جس سے محبت ہے وہ اسی کے پاس جائے گا اور اسی کے قربت میں رہے گا، یہ حدیث صحیح ہے. تو امام ابن تیمیہ کو پتہ تھا کہ حدیث صحیح ہے، تو وہ چھپ کر کے رہ گئے. تو خواتین و حضرات، بہت ساری کمی اور بیشی محبت خدا و رسول سے پوری ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کے بغیر اداس رہتا ہے. قرآن میں کہتا ہے یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے حسرت ہے، تم آخر کیوں نہیں میرا خیال کرتے؟ میں تو چاہتا ہوں تم پیار سے محبت سے اپنے رب کو یاد کرو. پھر طریقہ بھی بتایا بڑی مستحکم
کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، حج کے دنوں میں کا، مگر طریقہ بتا تو جب مسائل پورے کر چکو نا، یہ رسم و رواج، دیکھو بڑی مزے کی بات ہوتی ہے، تم رسم و رواج میں پڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں رسم و رواج، مذہب کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا، باہر کا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ڈھانچہ ہے، ایکسٹرنل ڈھانچہ ہے، مناسک ہیں۔ جب ہم یہ پورے کر لیں تو کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو یاد کرتے۔ کیوں خادم و حضرات کو اس میں خوف آتا ہے؟ جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو۔ ماں باپ کی یاد کو خوف سے تو نہیں آتی، محبت سے، پیار سے، ان سے، حسرت سے، آرزو سے۔ یہ تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ڈر کے ماں کو یاد کر رہا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے مجھے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہو۔ کہا او اشد ذکرا، تھوڑا زیادہ کرو، اس لیے کہ یار اگر تمہیں سچی بات بتاؤں نا، تمہارے ماں باپ کو نہیں امپورٹنٹ، میں ہوں۔ تمہارا رزق تمہیں کوئی نہیں دیتا، میں دیتا ہوں۔ زندگی کوئی نہیں دیتا، میں دیتا ہوں۔ عزت کوئی نہیں دیتا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت میرے پاس ہے۔ میں دل توڑتا ہوں، دل زندہ رکھتا ہوں، میں محبتیں ڈالتا ہوں، نکالتا ہوں۔ اللہم الف بین قلوبہم، میں ہی ڈالتا ہوں ان کے دلوں میں محبتیں، میں ہی نفرتوں کا ان کے دل میں بیچتا، ان کو سزا کے طور پہ دیتا ہوں۔ میں ہی خیر و شر کا خالق ہوں تاکہ تمہیں آزماؤں۔ اگر تم واقعی سمجھدار ہو نا تو تم یہ رستے کی محبتوں کے فریب سے بچ نکلو گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ساری محبتیں خرچ نہ جب تک کر لو نا، تھوڑا تھوڑا سب سے اوپر نہیں نہ چڑھو گے تو تم میری محبت نہیں پا سکتے۔ اور جس کو یہ اصول آ گیا وہ انجام بخیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اور میرا بھی انجام بخیر ہو۔ بس تھینک یو سو مچ۔